الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
درود شریف پڑھ لو سارے رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، اور بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سارے محترم بزرگ بھائی، سردار شاہ غازی خان رحمت اللہ علیہ دی اہلیہ محترمہ، اور برادران عزیزان، سردار عبد الرزاق خان، عبد المجید خان، عبد الستار خان، ماجد خان صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب اور تعزیت واسطے میں عاجز تسو سارے حضرات اس مقام تے جمع ہوئے ہیں، تو سب تو پہلے میں دعا کرے نا کہ مالک لم یزل اما صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ مالک لم یزل تو دعائے کہ اللہ
اما صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ رب کائنات مائی صاحبہ مرحومہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ تہاڑا میرا ساریاں مومن مسلمانہ دا مومنات مسلمات دا خاتمہ بالخیر فرماوے اور مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ دوستو اموات ہر روز نہدے ہیں، ہر روز کندھیاں دے اتے جنازے چاہدے ہیں، ہر روز جنازے پڑھتے ہیں، لیکن کڑھائی گھر دے کونے خدرے دے اندر مسجد دے کہیں کونے دے اندر قبرستان دے کہیں کنارے تے بہ کے کڑھائی اے سوچ وچار نہیں کریں دے کہ آج جی میں اساں کہہ دے جنازے کو کندھا دے کے آئے ہیں، کہہ کو قبر دے اندر دفنا کے آئے ہیں، ایک نمار ایسی بھی آسی کہ سادہ بھی ایمیں جنازہ چوسی، سادہ بھی ایمیں ٹھکانہ قبر بنسی، اساں بھی قبر دے اندر نکیرین دے سوالہ دے جواب دے ہو سو، ساری بھی اللہ دے ہاں پیشی لگسی، اور اے لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں دی جائیداد جڑی جائز یا ناجائز طریقے دے نال بنائی سے یہ ساری اتھائی رہوے سی، تے ساکو جڑا کفن دا کپڑا مل سی وہ کپڑا بھی وہ عام لٹھا ہو سی جڑا کہ فقیر کو بھی مل دے، درویش کو بھی مل دے، غریب کو بھی مل دے، سارے واسطے بھی علیحدہ کہہ کفن یا بستر دا کوئی انتظام نہ ہو سی۔ ایک نہیں سوچا نہیں، انہیں متعلق نہیں پروگرام نہیں بنایا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، دنیا دیا بھول بھلائیاں دے اندر، دنیا دے لہو لعب دے اندر، دنیا دے مرغزاروں دے اندر اپنے آپ کو اتنا مشغول تے مصروف کر لیتے سے کہ ایک گالی سارے دماغ کولو دماغ دیا ہوائیاں کولو بھی کنہیں چھو کے نہیں گزریاں کہ یار یہ تے عارضی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ مٹ ونجن والی دنیا ہے، یہ مک ونجن والی دنیا ہے، یہ مچھر دا جالا ہے، یہ عارضی گھر ہے۔ ہر روز سن دے ہیں کہ کروڑوں دے بنگلے دے اندر رہن والا بندہ جلے دنیا تو رخصت تھیں دے فوراً گھر والے عزیز اقارب رشتہ دار جمع تھی کہ آدن میاں جلدی کرو ایکو اپنے اصلی مقام تے پہنچا کے آؤ۔ آدن نہیں آدے کیڑے مکان تے پہنچا کے آؤ؟ اصلی مکان
بھائی اس مکان تے اینے او پوری زندگی دا سرمایہ تے پونجی لا لیتی ہے. عقل ساری تے اے ہے نا 60 سال نوکری کی تھی، 60 سال ملازمت کر کے جیڑی پونجی جمع تھئی سب تو پہلے کیا دے ہیں ہن کیا بناؤں؟ مکان بناؤں. کچا ہے تے پکا بناؤ، پکا ہے تے کوٹھی بناؤ، کوٹھی ہے تا ای کو فارم ہاؤس بناؤ، بڑا بنگلہ بناؤ. بھئی گورنمنٹ تو کو ریٹائر کر چھوڑے جو فارغ ہو ہن ختم ہو تو اللہ دنیا تے کم کوئی نہیں رہ گیا. جب کم کوئی نہیں رہ گیا ہن اون ویلے او جڑی 60 سالہ کمائی ہے ساری دی ساری او ایسے مکان تے ایسے بلڈنگ تے لینے ہیں کہ جے دے بعد ساری زندگی بھی بونس تے کھڑی ہے. اوسط عمر پاکستان دی کدے نہیں کھڑی ہے یا 50 تو 55 کھڑی ہے نا. حد کوئی 60-70 لگا بننے آدن بڑی عمر پاتی ہے. اوہ سا کو یاد آ دے اے مکان بناؤ ہن وہ ساری زندگی دا پونجی جڑا مکان بنائے سے آدھے اے میاں ای کو جلدی کرو اتھوں چاہو کیڑے مقام تے پہنچاؤ؟ اصلی مقام تے پہنچاؤ. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں اس مختصر وقت دے اندر یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو حالا میرا اصلی مقام اصلی مکان ہے، گھر نہیں، یہ کوٹھی نہیں، یہ بنگلہ نہیں، یہ مقام نہیں. اصلی مقام او قبر ہے جڑی دن تیرا دیدنا تو حکومکم 70 مرتبہ آواز لے دیئے انا بیت الدود انا بیت الوحدہ انا بیت الظلمہ انا بیت الوحشہ. اے غافل انسان، اے زمین تے اکڑ کے چلن والے انسان، خیال کری میرے اتے اکڑ کے نہ چلنی. میں کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر راں. انا بیت الظلمہ، میں اندھیرا گھر راں. انا بیت الوحشہ، میں خوف تے گھبراہٹ دا گھر راں. خیال کریں انا بیت الوحدہ، میں اکلا گھر راں. اس گھر دے اندر رہن دا سامان کر کے آمین. لوگوں دنیا دا گھر بنے دیں اودے راحت واسطے آرام سکون واسطے انتظام کریں دیں کہ اچھے بیڈزوں میں اچھے بستروں میں جناب اتھا پھلواڑیوں میں میری گھر دے اندر باغیچاؤں میں روشنی دا سامان ہوئے قمقمے لگے ہوئے ہوئے سنگ ساتھ دا نظام ہوئے. پتہ نہیں رہنا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال اتنا رہنے، لیکن جڑا اصلی مقام ہے ان دے اندر جو رہنے ان دا انتظام ان دا ساز و سامان بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا بھائی جی. اسا کلے پن کو نہ پسند کریں گے، کلے بیٹھے ہوں آدھے گھر اجاڑ لگ دے. اکثر بڑھڑیاں کو لو پوچھو وہ آدھن جناب پتر سالے او تا زالی گھن گئے تے دھیاں سالیاں او جناب رشتہ دار گھن گئے اور تے ہر شاہے پر سکون ختم تھی گئے جو کلہ پانے. ایمیں نا بیٹے آدم جناب کیا کروں مصروفیات ابے کو نوکر تا رکھ دیتے سے او بھائیا نوکر دینال
وہ سکون نہیں ملدا جڑا بیٹے دے چہرے کو دیکھن نال سکون مل دے۔ آدھے اماں کو نوکرانی رکھ دیتی، وہ اماں راہ تکے دی بیٹھی ہو دیئے، راہ دی دی بیٹھی ہو دیئے، بیٹا گھر والی دے نال کھل کھلائیاں دے اندر مصروف ہوں دے، مشغول ہوں دے، اماں دی پرواہ نہیں ہوں دی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، قبر کلی ہے، اس کلی قبر دا سامان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس قبر دے کلہے پہ کلو بچن واسطے، کلے بن کلو بچن واسطے دنیا تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرائے۔ جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے سی، قرآن پڑھ سی، قبر ونجن کولو پہلے ایک جوان رانا دی صورت دے اندر قرآن قبر دے وچ پہلے آیا بیٹھا ہو سی۔ حتیٰ کہ فرشتے جلے سوال و جواب کرنا سن، اے قرآن انہاں دے تے میت دے درمیان حائل ہو کے آکسی، او کون ہو کتھوں آئے ہو؟ اللہ دے فرشتے آئے، آسمانہ تو آئے، کیویں آئے ہوئے؟ سوال و جواب کرن۔ فرمایا جاؤ چلے جاؤ، ہیدا سوال و جواب نہ کرو، میں اللہ دی کلام اللہ دا قرآن جے کو رب نے آسمانوں تو نازل کیتا ہی، اس بندے نے دنیا تے میرے نال جاری لگ ہے، آج میں دنیا تے ادھر نال وفا کیتی ہے تے قبر دے اندر بھی تب روز محشر ادھر نال وفا کرے سا۔ قبر دے کلہے پیدا سامان کیا ہے؟ اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے، جڑی سارے گھرائیں چوں مفقود تھی گئی ہے۔ اگے وڈے بڑھڑے بزرگ مائیاں بیبیاں صبح سویرے نماز پڑھ کے تے سرانے تے رحل تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے دے ہن، گھر اچ خیر و برکت ہوں دی ہے۔ اج وہ آوازاں آنی ہیں؟ بولو نہیں آتی ہیں۔ اج صبح تو پہلے صبح ٹی وی دا بٹن آن تھی دے، وی سی آر دا آن تھی دے، ٹی وی وی سی آر بھی ہون دور رہ گئے، ہون ہر جیب دے اندر اپنا وی سی آر بھی ہے تے اپنا ٹی وی بھی ہے۔ وہ جیڑا بندہ اٹھ دے بھراہن بہناہن ہر کوئی اٹھی کے این پاسے متوجہ ہے، ہک بے دی خیر خریت بھی کوئی پوچھن واسطے تیار نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر دیانا بیت الظلم، میں اندھیرا گھر رہا میرے اندر روشنی دا سامان کر کے آؤں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر دی روشنی دا سامان کیڑی چیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گھر دے معاملات دا سوال اس وجہ کلو تھی دے، حدیث پاک دے اندر آدھے جڑی مائی بی بی نماز نہیں پڑھتی، عورت نماز نہیں پڑھتی، دن قیامت دے جلے اللہ دی عدالت جویسی مالک پوچھ سے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آکسی اللہ بس ایویں گھر دے کمہ کاجاں دے اندر ہم گھر دے کم کارچ مشغول ہمیں۔ اللہ پاک فرمائے سے سڈو ہی دے خامن کو، سڈو ہی دے بھائی کو، سڈو ہی دے بیٹے کو تے سڈو ہی دے والد کو، او آوے سن اے مائی انہاں دے سامنے کھڑ کے آکسی اللہ میرا سرتاج میرا خامد گھر دے کھانے پینے دے معاملات دے اندر تا پوچھ دائی، لون مرچا ڈھیر ون کو مینا انہاں دے بارے تے پوچھ دائی، پر نماز دے بارے کدھائی نہیں پوچھ دا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت علی، شہادت حسنین، جناب قاری کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ بس اللہ تو جزائے خیر دے بھائی محمد علی صاحب، ناریاں دی مقام نہیں ہے، نصیحت دی اگل ہی سن گنا۔ حدیث پاک دے اندر آنے ول دوسرا مرتبہ والدہ مائی آکسی اللہ سنیا
ابے نے میں کو والد نے میں کو سکول نہ پڑھنتے تے ڈانٹیا آئی، شرارتہ کرانگا تے ڈانٹیا آئی، والوالدہ نے جناب ردہ پکا سکھایا ہی، سیکھ پرونا اے سکھایا ہی، لیکن تیری نماز نہ سکھائی۔ بھائی بیاں تا ساریاں گانی منویں رہا حجت کر کے، لیکن نماز دے بارے ہینے میں ککڑیں نہیں آکھا۔ بیٹا بیٹا یہ بھی آدائی ہر قسمی خوشامد کرے گا، لیکن انہیں بھی نماز دے بارے میں کو کہیں تلقین نہیں کی تھی۔ اللہ جب میں کو جہنم دے اندر سکنی تا یہ چار بندے بھی میرے نال جہنم دے مستحقن۔ میں آپوں گال نہیں بیٹھا کریں دا، یہ قرآن گواہ ہے، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ سارا عقیدہ ایمان ہے، سورج بے نور ہو سکتے، چندر بے نور ہو سکتے، کائنات اپنے مقام تو ہل سکتی ہے، لیکن میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، تو قبر دی روشنی دا سامان اللہ دی نماز ہے، نماز پڑھ سو انشاءاللہ دنیاوی فائدے تے ہیں جتنے ہیں۔ حکیم ڈاکٹر آج کل دسے دے پین نماز دی کیا فوائد ہیں، لیکن میں قبر دی گال کر رہا ہم کہ قبر دی روشنی دا سامان، قبر کو منور کرنے دا سامان یہ اللہ دی نماز ہے۔ جڑا بندہ دنیا تے نماز پڑھ دے، حدیث پاک دے ناران دے، جرے قبر دے اندر کو لہایا ویسی، قبر دے اندر اتاریا ویسی، اس وقت ہی کو جڑا منظر دکھایا ویسی، او غروب آفتاب دا وقت ہو سی، بھاویں جو دوپہر دفن کرو، بھاویں صبح دفن کرو، بھاویں رات دفن کرو، او منظر نمازی بندے کو جڑا دکھایا ویسی، او منظر غروب آفتاب دا منظر ہو سی۔ ملائکۃ اللہ فرشتے اللہ دے او آکے ہی کو گھیرا دے سن، من ربک من نبیک ما دینک، اے آکسی دعونی اصلی دعونی اصلی دعونی اصلی، اور فرشتے ہو میں کو چھوڑو، او دیکھو سورج غروب ہو رہے، میری نماز قضا ہو دیئے، پہلے میں کو اللہ دی نماز پڑھن دے ہو۔ سمجھ آ رہی؟ قبر دے اندر زندگی ہے، قبر حیاتی ہے، بندہ مک نہیں ویندہ۔ میرا جملہ یاد رکھا ہے، بندہ مک نہیں ویندہ بلکہ لک ویندے۔ کیا ویندے؟ لک ویندے۔ اندرو زندگی ہے، اندرو حیاتی ہے۔ کیویں مولوی صاحب کیویں حیاتی ہے؟ او ہلاوہا نہیں ہلدا، چلاوہا نہیں چلدا۔ اللہ فرمائے او بیا جہان ہے، اے بیا جہان ہے۔ اون زندگی کو این زندگی تے تعبیر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہاں اون دی مثال ہے، جی میں اماں دا پیٹ ہے، اون دے اندر بچہ ہے، اندر زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، 4 مہینے بعد اندر زندگی ہے، ایسی زندگی کہ وہ بچہ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے۔ اس اندھیری کال کوٹھڑی دے اندر ساہ بھی گھندے نہیں گھندا۔ ماں کو نہ پوچھو، اگر 5 منٹ بچہ ہلے چلے نہیں، وہ آدھی ڈاکٹر سڈو خیر ہوئے، ڈاکٹر گھر والے پریشان کہ شاید اندر بچہ فوت نہ تھی گیا ہوئے۔ اندر زندگی ہے، حیاتی ہے، لیکن صرف پیٹ دا پردہ کھڑے تو حکومے کو زندگی دا پتہ نہیں چلتا، زندگی دا پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ اندروں کھا رہی ہے، اندروں پی رہی ہے، اندروں ساہ گھندا پہ۔ فرمائے ایویں یہ مٹی دا پردہ ہے اوتے، اندروں قبر دے اندر حیاتی ہے، زندگی ہے۔ صحیح اس واسطے فرمائے قبر کو لو گزرو، آکھو السلام علیکم یا اہل القبور۔
ابے دی قبر ہے، اما دی قبر ہے. ایک حدیث باقی یہ بھی آئی کہ ابے دی قبر کو گزرو آکھو السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ام، میری اماں تے کو سلام ہوئے. قبر والے کو پتہ چل دے تو اندر حیاتی ہے، زندگی ہے. بندہ مک نہیں ویدا، منتقل ہوں دے. کیا ہوں دے؟ منتقل. آدن فلانے دا انتقال، فلانے دا انتقال پر منال کیا تھا؟ ای جہان تو اون جہان دے اندر منتقل ہو گئے. جیوے زمینہ دے انتقال کرے دے وے کہ اے جناب زمین ملک منظور سے دینا تو منتقل ہو کے ملک کامران دینا ہو گئی ہے کہ انتقال ہو گئے، انتقال چڑھ گئے. تو اے اس دنیا تو منتقل ہو کے جلے قبر دے اندر گئے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا جنتوں کا ہوا ناروں کا، وہ تیری جنت بھی ہے وہ تیری دوزخ بھی ہے. ایویں ماں تے باپ دے بارے بھی فرمایا ہما جنتوں کا وہ ہما ناروں کا. اے ماں تے باپ تیرے واسطے جنت دا سامان بھی ہیں، تیرے واسطے دوزخ دا سامان بھی ہیں. جے راضی کیتی چاہی نہ کو، جے فرشاں والا اب راضی تھی گئے تے عرشاں والا رب راضی تھی پوندے. تے باقی اماں میرے بھائیو پیر گلے دے وے کتھائیں دور ولونا دی زیارت تے ویندے وے. میرے آقا نے فرمایا سب تو بڑے پیر تھوڑے گھر دے اندر بیٹھے ہیں تھوڑے ماں تے باپ ہیں. انہاں دی زیارت کرو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح سویرے اٹھی کے بوڑھے ماں باپ کو صرف محبت دی نگاہ نال دے دے، نہ کوئی خدمت کرے دے نہ کوئی حال پوچھ دے، صرف محبت دی نگاہ نال دیکھ گھنڑ ہی مقبول عمرے دا ثواب حاصل کر لے دے. تو بھائیو آخری گل کر کے ختم کریں نا. میرے آقا نے فرمایا قبر دی روشنی دا سامان ہے اللہ دی نماز ہے. ایک بندہ دن قیامت دے اللہ دی عدالت دی اندر پہنچی، اللہ پوچھی نماز پڑھی آوی یا کوئی نہ پڑھی آوی، کیونکہ روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. دہاڑا قیامت دا جڑا جسم پگھلا دیون والا نمار ہو سی سب تو پہلے نماز دی پرسش سی. اے بندہ آکسی اللہ میں تے گورنر ہم، وزیر اعلیٰ ہم، وزیر اعظم ہم، اللہ سیاں مصروفیات اتنے زیادہ ہن نماز دا وقت نہیں ملدا. اللہ پاک فرمے سی سڈو میرے داؤد علیہ السلام کو. حضرت داؤد علیہ السلام آوے سن، اللہ پاک فرمے سن اے داؤد اے بندہ میرا کھڑے تھیا میں دے کل نماز دے بارے پوچھے می اے آدھے میں گورنر ہم، صدر ہم، وزیر اعظم ہم، فرصت نہیں ملتی. حضرت داؤد علیہ السلام فرمے سن اللہ پاکا اے تے ایک صوبے دا گورنر نہیں، یہی چھوٹے جے صوب ملک دا مالک آئی تے میں تیرا او پیغمبرہ جے کو ملکاں دی حکومت بہت بڑے ملکاں دی مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک حکومت عطا فرمائیا بھی، اتنے ملکاں دیا حکومت چلاون دے باوجود بھی میرا کوئی ویلا تیرے سجدے کو لو قضا کوئی نہ. یہ جھوٹ مریں دے کوڑ بلیں دے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ پاک دے سامنے ایک قیدی پیش کی تویسی. قیدی آکسی اللہ میں نماز نہ پڑھ سکتا کیوں جو میں قید دے اندر ہم سختیاں ہن آؤ کھائی. اللہ آکسی سڈو میرے یونس علیہ السلام کو او مچھلی دے پیٹ والا پیغمبر او آوے سن. اللہ پاک فرمے سن اے میرے یونس اے بندہ دے میں قیدی جم فرمایا میں نماز نہ پڑھ سکتا. اللہ پاک آکسی یونس تو رسا. حضرت یونس علیہ السلام فرمے سن اللہ دی قید تبارک دے اندر آئی پلاٹ بھی ہن تے جناب قیدیاں دے کھلیاں گلیاں تے جائیاں میں تے وہ قید دے اندر ہمی جڑے کہ ایک مچھلی دا پیٹ ہاں اندھیری کال کوٹڑی آئی. ربا تو جان دے میں اتھا بھی تیرا سجدہ قضا کوئی نہ کیتا ہاں.
مائی بی بی پیش تھی سی، اما پیش تھی سی نماز۔ اللہ سنیا گھر والا بڑا سخت بندہ، خاون بڑی سختی کرے دائی، گھر دی صفائی ستھرائی، بوکر بہاری بسترے معاملات سارے کھانا پکانا۔ اس دوران اس واسطے نماز دا ٹائم نہ مل دائی، نماز نہ پڑھ سکتا ہم، نہ پڑھ سکتی ہم۔ اللہ فرمے سے سنو فرعون دی گھر والی کو، فرعون دی گھر والی حضرت سیدہ آسیہ، اللہ نے جدی قرآن دے اندر مثال لیتی ہے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ پوچھی ہاں کیوں نماز نہیں پڑھی؟ خامد سختی کرے دائی، آسیہ تو دسا اللہ میرا گھر والا تھا فرعون ہا جڑا انا ربکم الاعلیٰ دا دعویٰ کرے دائی، میرے ہتھاں تے پیران دے اندر میخا مروا دیتے ہانس، کل ٹھکوا دیتے ہانس، میرا ریشمی لباس اتار کے ٹاٹ دا لباس پوا چھوڑیا ہاس، میں کو اپنے محلی جو کڑ کے تھے سرونٹ کوارٹر دے اندر بلا چھوڑیا ہاس، لیکن اون وقت بھی میں تیری یاد کو نہ بھولی، میں تیری نماز پڑھ دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے ویدے پہن رستے دے اندر ایک مقام تے خوشبو آئیے، فرمایا خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا فرعون دی گھر والی دا محلے اودے چو خوشبواں پی آنی ہیں۔ کیڑی شے دی برکت ہے؟ نماز تھی۔ کیڑی شے دی برکت ہے؟ نماز تھی۔ تو دوستو وقت اتنا ہے بلکہ اوہو میں تے تھوڑا زیادہ وقت گن بیٹھا، کوشش کی تھی کرو کہ نماز اللہ دا فرض بھی ہے تے اون دا قرض بھی ہے، فرض بھی ہے تے قرض بھی ہے، تے قبر دی راحت دا سامان ہے اللہ دی نماز۔ مائیاں ہیں، بیبیاں ہیں، گھر والیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہناں ہیں، میں جی میں حدیث تو کو سنائیے تو ہرے ہوتے ایک فریضہ بن دے کہ انہوں کو نماز دی تلقین کرو۔ اللہ تو کو میں کو توفیق نصیب فرماوے، آمین آکھو۔ ختم پڑھ دے ہیں ایک ادھا منٹ تو آدھا میں بیا گھندہ، یہ میرے ایک درویش جی نات خان ہے تو کو صرف تو مصرے نظم دے سنے دے، اس سے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔ ایو محبوب کل، ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔ عبداللہ دا چن، عبداللہ دا چن ٹکیاں دا سجن کیویں توحید نوں ورتیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔ ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔ عبداللہ دا چن ڈکیاں دا سجن کیویں توحید نوں ورتیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔ ایو محبوب کل
جس رحمت جمکے تلائی جھڑی ہاں لائی جھڑی چھل پہلے اگر آمنہ دے چڑی آمنہ دے چڑی اے جھیا پرزیا اے جھیا پرزیا ہے رخ مصطفیٰ حسینہ دے حسن بھل ویندا گیا رنگ لیندا گیا اے جو میرے مدنی پاک دے در اقدس تے سلطان جان دے جھکوے دل نہیں راندے ہوش نوابیاں دے تے کسے میں والڑے مکویندن اندے نوری نور تجلا تو شہباز پکھی اک چکویندن اندی کالی کملی وچ حافظ بدکار تے مجرم چھپ ویندن آخری مصرع زور لگ دے سبحان اللہ دیتا سرکار نے کہ حق دا پیام حق دا پیام کوئی فاران تے چڑھے کہ خیر الانام خیر الانام لا الہ دی چھری لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھراں دے خدا بن ویندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا سارے حضرات اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف تلاوت کر گھنو خلوص نال تلاوت کرے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکار نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے تمام احباب نے جو درود شریف پڑھے سورہ فاتحہ پڑھیے قل شریف پڑھیں جو تلاوت کلام پاک ہوئیے جو ختم قرآن پاک کی تے گئن گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات کی تن یا اللہ قل شریف پڑھیں درود شریف پڑھیں جو صدقہ و خیرات کی تنے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئیں صحابہ اکرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئیں یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب سری امہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بڑا یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما سونا ربا بحیثیت انسان انہوں کو کوئی بھلا لغزشاں ہوئیں اپنی رحمت نال معاف فرما
یا اللہ یہ اتنے سارے لوگ اتنے خاندانہ دے لوگ تیرے حضور حق تھا کے بیٹھن یا اللہ انہاں دے اٹھے حتیٰ کو خالی بنا میں تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے تو اتنا بڑا خالق اتنا بڑا مالک اتنا بڑا رازق اتنا بڑا اللہ ہے میرا اللہ سارے اٹھے حتیٰ کو خالی نہ بلا ساری دعاواں وائی صاحبہ دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ سارے محترم شاہ غازی خان صاحب جو دنیا تو رخصت ہو گئے انہوں نے بھائی صاحبان جو دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما یا اللہ ساری دعاواں انہوں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا اللہ جتنے مومن مسلمان مومنات مسلمات دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین انا للہ و انا